وہ چونکہ اہل بیت کرام میں سے تھے، اور اہل بیت کرام کا ہر فرد، اس کی تعظیم، اس کی اہمیت، اس کا ادب، وہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے نبی آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں، آپ ان کو فرما دیں کہ میں تم سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا، میں تبلیغ کے عوض، میں دین کے پھیلانے کے عوض کچھ بھی نہیں مانگتا، ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو پھر میری اہل بیت کا ادب کر لینا۔ اس کا پس منظر حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم صحابہ کرام نے مل جل کے مشاورت کی کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اتنا دین کا کام کرتے ہیں، ہمارے لیے جنت میں جانے کے راستے آسان فرماتے ہیں، ہمیں اللہ کا دین سکھاتے ہیں، اللہ کا دین پڑھاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے اخراجات ہوتے ہیں، ہم سب مل جل کے آپ کی کچھ معاونت کرنا چاہتے ہیں، کچھ ماہانہ بنیادوں پہ آپ کا وظیفہ لگانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے گھر میں جو مہمان آئیں آپ ان کی مہمان نوازی کر سکیں۔ ویسے تو وہ کل جہاں کے مالک تھے، دونوں جہانوں کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی، لیکن بظاہر جو فقر تھا، جو فقر اختیاری تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے اتنی دولت عطا کی ہے، اگر میں احد پہاڑ کو حکم کروں تو وہ سونا بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ فرمایا کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں اپنے رب کا نبی ہوں، اپنے رب کا رسول ہوں، اور میں اس دنیا کی جو دولت ہے اس سے زیادہ اپنے رب کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے جب عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو معاوضہ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ماہانہ آپ کا وظیفہ لگانا چاہتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، تم مجھے وظیفہ دینا چاہتے ہو، میرا معاوضہ لگانا چاہتے ہو، ابھی میرے آقا نے جواب دینا تھا کہ اللہ کا قرآن آ گیا، جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کے اللہ کا فرمان سناتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یا رسول اللہ یہ آپ کے دیوانے آپ سے آپ کے دین کے پھیلانے کے اوپر عوض دینا چاہتے ہیں، وظیفہ دینا چاہتے ہیں، آپ ان کو فرما دیں میں اس کے اوپر تم سے کوئی اجر نہیں وصول کرتا، ہاں اگر تم نے کچھ اجر دینا ہے تو میرے بعد میری اہل بیت کا ادب کر لینا، میری اہل بیت کے ساتھ پیار کر لینا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کر لینا۔ تو برادران اسلام اس سے پتہ چلا کہ آل رسول کا ہر فرد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقبول بھی ہے اور ان کا ادب کرنا ہمارے اوپر لازم بھی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک کو ہوتی ہے، مدینہ شریف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کی جو شہادت ہے وہ 5 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہم شکل ہستی تھی وہ حضرت امام حسن مجتبی تھے، یعنی حضرت امام حسن مجتبی کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، حسن ہے، یہ مسلمانوں کے بہت بڑے 2 گروہوں کی آپس میں صلح کروائے گا۔ اور پھر یوں ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ جو دیگر گروہ تھے ان کی آپس میں صلح کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ حضرت امام حسن مجتبی کا تھا، اور خلفائے راشدین کے بعد تقریباً 6 مہینے آپ نے خلافت سنبھالی، آپ نے اسلام کا دستور سنبھالا، اور آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھایا تھا۔ برادران اسلام، آپ اتنے سخی تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ جس کا نام امام حسن مجتبی ہے، جن کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی، یہ اتنے سخی تھے کہ زندگی میں 2 مرتبہ ایسا وقت آیا کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور 3 دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نے اپنے گھر کا آدھا سامان، آدھے سے زیادہ سامان جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تمہارے پاس یہ جو مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے رب نے دیا ہے۔ اتنے سخی تھے،
اور آپ نے زندگی میں 25 پیدل حج فرمائے تھے۔ کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 25 پیدل حج فرمائے تھے۔ آج ہمارے پاس تو ہمارے حکمرانوں نے حج کرنے کی توفیق چھین لی ہے، 13-14 لاکھ کا حج کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیوانے دعا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہمیں توفیق عطا کرے گا ہم اپنے مرنے سے پہلے رب کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حج ادا کریں گے۔ سب حج ادا کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ حکمران حج جتنا بھی مہنگا کر لیں، لیکن ہمارا رب جب ہماری حاضری قبول فرمائے گا اللہ ہمیں پیسے بھی عطا فرما دے گا، اللہ ہمارے راستے بھی آسان فرما دے گا۔ تو برادران اسلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے زندگی میں 25 دفعہ پیدل چل کے گرمی کے عالم میں اتنا لمبا سفر، میلوں سفر کر کے آپ نے پیدل حج کیے اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے گرمی کو نہ دیکھا کرو بلکہ اپنے رب کی رحمتوں کو دیکھا کرو، اپنے رب کی رحمتوں کو دیکھا کرو۔ برادران اسلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ جب قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو جب قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنو یہ آیت آیا کرتی نا تو آپ زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے تھے، آپ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور قرآن کی تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی قرآن کی کسی آیت پہ ہمارا اتنا رونا نہیں نکلا جتنا آپ کا رونا اس آیت پہ نکلتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو۔ آپ نے فرمایا میرا رونا میں اس لیے روتا ہوں، میں اس لیے زاروں کی طرح روتا ہوں، مجھے اس لیے آنسو آتے ہیں کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ ہم دنیا والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب ہونے کا شرف عطا کرتا ہے، اللہ ہمیں بلاتا ہے، اللہ ہمیں پکارتا ہے، میں اس لیے آنسو بہاتا ہوں کہ ہم بندے ہو کر اس کو یاد نہیں کرتے اور وہ ہر حالت میں ہمیں یاد فرماتا ہے۔ ہم بندے ہو کر، انسان ہو کر اس کی یاد سے غافل رہتے ہیں اور وہ رب ہو کے یا ایھا الذین آمنو ہمیشہ ہمیں ہر آیت میں یاد فرماتا ہے۔ اس لیے آپ کے آنسو نکلا کرتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور پھر امام حسن مجتبیٰ آیا کرتے تھے تو ہم پہچاننے میں ہمیں مشکل ہوتی تھی کیونکہ وہ دونوں ہم شکل تھے، نانا اور اپنا جو نواسا ہے وہ آپس میں ہم شکل تھے اور ہمیں کبھی کبھی پہچاننے میں غلطی ہو جایا کرتی تھی۔ ہم کہتے تھے یہ پیارے آقا ہیں، یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن کو یہ شرف عطا کیا تھا کہ وہ اپنے پیارے نانا جان کے ہم شکل بھی تھے، مشابہ بھی تھے۔ اور برادران اسلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کا عالم کیا ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد جب آپ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادے میرے آقا کی پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ جب میرے آقا سجدے میں گئے نا اور یہ دونوں شہزادے حضور کے کندھوں پہ سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور حکم دیا یا رسول اللہ آپ کے کندھوں پہ میرے علی کے بچے سوار ہیں، یا رسول اللہ آپ کے کندھوں پہ میری فاطمہ کے بیٹے سوار ہیں، یا رسول اللہ آج آپ اپنا سجدہ لمبا فرما دیں، ہم حسن و حسین کی محبت کی وجہ سے آپ کا لمبا سجدہ بھی قبول کر لیں گے۔ یہ آل رسول کا مقام ہے، یہ آل رسول کا احترام ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، فرمایا جو ساری زندگی آل رسول کا احترام کرتے ہوئے جب دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ آل رسول کی محبت کی وجہ سے اس بندے کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو آل رسول سادات کا احترام کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، فرمایا جو آل رسول کا احترام کرتا رہے گا اللہ اسے تب تک موت نہیں دے گا جب تک وہ پکا ایمان والا نہیں بن جائے گا۔ پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد
یُزَفُّ الی الجنۃ کما تُزَفُّ الی بیت زوجہا، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں اپنی زندگی گزار کے جائے گا، جو حسن و حسین کی محبت میں زندگی گزارے گا، جو سیدہ کائنات کے ادب میں زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ایسے لے کے جائے گا جس طرح دولہا اپنی دلہن کو پہلی رات گھر لے کے آتا ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ تو برادران اسلام، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آج 13 رمضان المبارک ہے، پرسوں آپ کا یوم ولادت ہے، تو اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ ہم ان کا ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ آل رسول کی محبت میں جینے اور آل رسول کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔